CIET NCERT کے ذریعے پیش ہے 8ویں جماعت کے لیے سمع درسی کتاب خیال۔ صفحہ نمبر 60 سبق 7 کازی رنگا نیشنل پارک۔ اس صفحے کے دائیں جانب ایک QR کوڈ دیا گیا ہے جسے اسکین کر کے سبق سے متعلق مزید معلومات حاصل کی جا سکتی ہے۔ انسانی آبادی مسلسل بڑھ رہی ہے، جس کے سبب نئی بستیاں بسانے کی ضرورت پیش آ رہی ہے۔ اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے جنگلات کاٹنے شروع کر دیے گئے۔ جنگلات کم ہوئے تو آب و ہوا اور ماحولیات کا توازن بگڑنے لگا۔ انسان کو اپنی ناسمجھی کے باعث نقصانات کا اندازہ ہوا تو جنگلوں کو محفوظ کیے جانے کی فکر ہوئی تاکہ ان میں رہنے والے جانور اور پیڑ پودوں کی بھی حفاظت کی جا سکے اور ماحولیاتی توازن بھی نہ بگڑنے دیا جائے۔ حکومت کے ذریعے بنائے قوانین کی مدد سے جنگلوں کے تحفظ کو یقینی بنایا گیا۔ ان محفوظ جنگلات کو نیشنل ریزرو پارک کہا جاتا ہے۔ ان پارکوں میں پیڑ پودوں اور جانوروں کو وہاں پہلے سے موجود قدرتی ماحول میں قائم رکھا جاتا ہے۔ ان میں کسی قسم کی تبدیلی کی اجازت نہیں ہوتی، البتہ تفریحی سیاحت یا تحقیقی مقاصد کے لیے داخلے کی اجازت ہوتی ہے۔ ہندوستان میں اس وقت 100 سے زیادہ نیشنل ریزرو پارک ہیں۔ ان پارکوں میں اتراکھنڈ میں واقع جم کاربیٹ پارک، راجستھان کا رنتھمبور، گجرات کا گیر جنگل، مغربی بنگال کا سندر بن اور آسام کا کازی رنگا نیشنل پارک بہت مشہور ہیں۔ اس صفحے کے نیچے ایک جنگل کی منظر کشی کی گئی ہے جہاں بہت سارے پیڑ ہیں اور ان پیڑوں کے درمیان 4 گینڈوں کی تصویر دی گئی ہے۔ گینڈا وہ جانور ہوتا ہے جس کی ناک پر سینگ ہوتا ہے۔ صفحہ نمبر 61 اس صفحے کے شروع میں ایک جنگل کی تصویر ہے جس میں پہاڑوں کے اوپر سے نیچے کی جانب جھرنا بہہ رہا ہے۔ ندی کے بائیں جانب پیڑوں کے بیچ میں ایک چیتے کی تصویر دی گئی ہے۔ کازی رنگا نیشنل ریزرو پارک ہمارے ملک کے بڑے اور مشہور پارکوں میں سے ایک ہے۔ یہ پارک آسام کے گولا گھاٹ اور نوگاؤں ضلعوں کے درمیان پھیلا ہوا ہے۔ یہ ہمالیہ کی ترائی میں مشرقی سرے کے گرم اور مرطوب آب و ہوا والے علاقے میں واقع ہے۔ اس پارک میں جنگلی جانوروں اور پرندوں کی بہت سی قسمیں پائی جاتی ہیں، خصوصاً ایک سینگ والے گینڈے یہاں بڑی تعداد میں پائے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ قدرتی مناظر کا حسن بھی چاروں طرف بکھرا پڑا ہے۔ کازی رنگا نیشنل پارک کا قیام 1905 میں انگریز وائسرائے لارڈ کرزن کے ہاتھوں عمل میں آیا۔ لارڈ کرزن نے 250 کلومیٹر کے رقبے کو محفوظ کر کے یہاں شکار پر پابندی لگا دی تھی۔ صرف سیاحوں کو اجازت نامے جاری کر کے گھومنے کی اجازت تھی۔ 1974 میں حکومت کی جانب سے اسے نیشنل پارک کا درجہ دیا گیا اور 1985 میں یونیسکو نے اسے عالمی ثقافتی ورثہ ورلڈ ہیریٹیج سائٹ کا درجہ دیا۔ یہ قومی پارک برہم پتر ندی کے کنارے واقع ہے۔ برہم پتر میں تقریباً ہر سال زبردست سیلاب آتا ہے جس سے پارک کے 3/4 حصے میں پانی بھر جاتا ہے۔ اس سیلاب کی وجہ سے بڑی تعداد میں جانوروں کی جانیں تلف ہو جاتی ہیں۔ پارک کے جانوروں کی جان بچانے کے لیے اس پارک کی سرحد پر ایک اور نیشنل پارک بنایا گیا جس کا نام مانس ہے۔ بارش کے دنوں میں جانوروں کو اس پارک میں منتقل کر دیا جاتا ہے۔ یہ پارک کازی آنگ پہاڑ کے قریب واقع ہے۔ سیلاب کی صورتحال ختم ہونے کے بعد یہ جانور واپس نیچے آ جاتے ہیں۔ صفحہ نمبر 62 اس پارک کا نام کازی رنگا کیوں پڑا؟ اس سے متعلق یوں تو کئی دلچسپ کہانیاں مشہور ہیں، لیکن یہ بات زیادہ قرین قیاس معلوم ہوتی ہے کہ کربی زبان میں کازی بکری یا ہرن کو کہتے ہیں اور رنگا سرخ رنگ کو کہا جاتا ہے۔
चूंकि इस पार्क में सुर्खी माइल हिरन बकसरत पाए जाते हैं, इसीलिए इसका नाम काजीरंगा पड़ गया। ये पार्क गरचे एक सींग वाले गेंडों के लिए दुनिया भर में मशहूर है, लेकिन यहाँ इसके अलावा भी अनवाओ अक़साम के जानवर पाए जाते हैं। मसलन हाथी, सफ़ेद मोज़ों वाले बड़े और ताकतवर पानी के भैंसे, पाड़े, सांभर, हिरन, बारहसिंगे, जंगली सूर, तेंदुए, जंगली बिल्ली, सांप जैसी फुंकार निकालने वाले खरगोश, बड़े और भूरे नेवले, लोमड़ियाँ, गीदड़, लंबी थूथनी वाले भालू, छलांग लगाने वाली लोमड़ियाँ, मकाऊ बंदर, लंगूर, बनमानस जिन्हें अंग्रेजी में एप कहते हैं, और काले सिर वाले बंदर बल्कि पेंगुइन भी इस पार्क में मिल जाते हैं। ये पार्क प्रोजेक्ट टाइगर के तहत भी मंजूर है। यहाँ बड़ी तादाद में सैयाह आज़ाद घूमते बाघों को देखने के मकसद से आते हैं। एक दिलचस्प बात यह है कि बाघ, चीता और तेंदुए जैसे सभी जानवर बिल्ली के खानदान से ताल्लुक़ रखते हैं, क्योंकि इनकी शक्ल सूरत और आदातो अतवार बड़ी हद तक बिल्ली से मुशाबहत रखते हैं। इसलिए इन्हें बड़ी बिल्ली यानी बिग कैट कहा जाता है। काजीरंगा की एक और खासियत यहाँ जंगली बिल्लियों की बड़ी तादाद में मौजूदगी है। जंगली बिल्लियाँ जसामत में हमारे शहरों में पाए जाने वाली बिल्लियों से कहीं ज्यादा बड़ी और बेहद खूंखार होती हैं। कई बिल्लियाँ मिलकर किसी बड़े जानवर पर हमला कर दें तो उसे जान बचानी मुश्किल हो जाती है। ऐसी जंगली बिल्लियाँ आमतौर पर हर नेशनल पार्क में नहीं पाई जाती। यहाँ के जंगली भैंसे भी अपनी मिसाल आप हैं। सैयाह लंबे चौड़े ताकतवर नुकीले सींगों वाले भैंसे यहाँ कसरत से मिलते हैं। अगर शेर उन पर हमला करने की गलती कर बैठे तो उसे भी दांतों पसीना आ जाता है। इस सफ़े के बाईं जानिब एक जंगल की तस्वीर है जिसमें 2 हाथी, एक हिरन और एक गेंडे की तस्वीर है। एक पेड़ पर बैठे हुए बंदर की तस्वीर है। सफ़ा नंबर 63। ये मजबूत भैंसे शेर और चीते को अपने सींगों पर उठाकर दूर फेंक देते हैं। झुंड में ये और भी खतरनाक हो जाते हैं। बड़ी बिल्लियां, शेर वगैरह अगर उन्हें अपना शिकार बनाना चाहें तो पूरा झुंड उसकी मदद के लिए पहुंच जाता है और बाघ को जान बचाकर भागते ही बन पड़ता है। ये गहरे काले होते हैं, लेकिन इनके पांवों के बाल नीचे से 1-1.5 फुट ऊपर तक बिल्कुल सफेद होते हैं, जैसे इन्होंने सफेद मोजे पहन रखे हों। पार्क में घूमने वाले सैयाहों की गाड़ियों को अगर भैंसे, हाथी या गेंडों का झुंड सड़क पार करता नजर आ जाए तो वो काफी फासले पर गाड़ी रोक लेते हैं ताकि किसी इम्कानी खतरे से महफूज रह सकें। यहाँ सफ़े के दरमियान एक जंगल की तस्वीर दी गई है जिसमें 2 गेंडे, 2 हिरन के बच्चे और साथ में एक भैंसे की तस्वीर है। तस्वीर की बाएं जानिब एक जीप पर सवार 2 सैयाहों की तस्वीर है, एक मर्द और एक औरत की। मर्द जानवरों की तरफ इशारा कर रहा है। गेंडों की ताकत का तो जवाब ही नहीं है। नेशनल पार्क की असली रौनक इन्हीं से है। इनका सींग काला, बड़ा और नोकीला होता है। कहा जाता है कि इनकी जान इन सींगों में होती है। ये गेंडे अमूमन तन्हा घूमते हुए अक्सर सैयाहों को नजर आ जाते हैं। काजीरंगा नेशनल पार्क मुख्तलिफ किस्म के परिंदों के लिए भी मशहूर है। सर्दी के मौसम में ठंडे मुल्कों से हिजरत करके आने वाले परिंदों के लिए भी ये एक बेहतरीन पनाहगाह है। आसपास की झीलों और नदियों में मछलियां और मगरमच्छ भी हैं। इन पानियों में आबी परिंदे, सारस और बगुले, सी गल्स भी मिल जाते हैं। एक जमाने में यहाँ बड़ी तादाद में गिद्ध भी हुआ करते थे। सफ़ा नंबर 64। जानवरों की हिफाजत के लिए जंगलात के महकमे ने बड़ी तादाद में रेंजर्स मुकर्रर किए हैं जो पोचरों से जानवरों की हिफाजत करते हैं।
سیاحوں کو پارک میں گھمانے کے لیے جیپوں اور ہاتھیوں کا انتظام ہے۔ آبی راستوں پر کشتیاں بھی کرائے پر مل جاتی ہیں۔ اس طرح زمین اور پانی دونوں مقامات کی سیر کا عمدہ انتظام ہے۔ ریاستی حکومت کا محکمہ جنگلات جانوروں کی فلاح، درختوں کی دیکھ بھال اور نئے درختوں کی پود لگانے کا کام بھی انجام دیتا ہے۔ کازیرنگا نیشنل پارک نہایت شاندار پارک ہے۔ یہ اپنے قدرتی حسن، نایاب جانوروں، پرندوں، آبی جانوروں اور درختوں کے لیے ساری دنیا میں شہرت رکھتا ہے۔ مخصوص موسم میں دیس بدیس کے سیاحوں کا یہاں میلہ سا لگا رہتا ہے۔ یہ پارک ہمارے ملک کا ایک بیش قیمت اور نایاب قدرتی ورثہ ہے۔ ادارہ: یہاں صفحے کے نیچے ایک جنگل کی تصویر دی گئی ہے، جس میں ہاتھی پر بیٹھے ایک مرد اور ایک عورت کی تصویر ہے۔ دائیں جانب پیڑ کے پیچھے ایک ہرن کی تصویر ہے۔ ایک چھوٹا سا تالاب ہے، جس میں ایک کچھوا اور ایک سارس کی تصویر ہے۔ لفظ و معنی: ماحولیات، ماحول کی جمع، توازن، برابری، تناسب، تحفظ، حفاظت، بچاؤ، سیاحت، سیر کرنا، گھومنا پھرنا، پناہ گاہ، محفوظ جگہ، تلف، نقصان، بربادی، ترائی، پہاڑوں کی ڈھلان کا زرخیز حصہ، مرطوب، گیلی، نم، رقبہ، زمینی لمبائی چوڑائی، سیاح، سیر کرنے والا۔ غور کیجیے، نیشنل پارک جنگلی جانوروں اور درختوں کی حفاظت کے لیے بنایا گیا ایک ایسا مقام ہے جہاں جانور قدرتی ماحول میں آزادی کے ساتھ گھومتے پھرتے اور زندگی گزارتے ہیں۔ جانوروں کی حفاظت کے لیے جنگلات کے محکمے نے بڑی تعداد میں رینجرز کی تقرری کی ہوئی ہے۔ اسی طرح ون درگاہ جنگلاتی محافظ دستہ بھی تعینات کیا ہے، جو خواتین پر مشتمل ہے۔ سوچئے اور بتائیے۔ 1. کازیرنگا نیشنل پارک میں ایک سینگ والے گینڈے کے علاوہ کون کون سے جانور موجود ہیں؟ 2. وائلڈ لائف سینکچری میں دوسرے جنگلات سے لا کر جانور کیوں چھوڑے جاتے ہیں؟ صفحہ نمبر 66۔ 3. نیشنل پارک مانس کے قیام کا مقصد کیا ہے؟ 4. نیشنل پارک میں رینجرز کس کام کے لیے تعینات کیے جاتے ہیں؟ 5. بڑی بلی کس کو کہا گیا ہے اور کیوں؟ خالی جگہوں کو پر کیجیے۔ 1. بہادر لوگ خالی جگہ سے خوف زدہ نہیں ہوتے۔ مشکلات۔ 2. سمندر کی باز خالی جگہ ہوا میں اڑتی بھی ہیں۔ مچھلیاں۔ 3. جاپان میں لکڑی کی خالی جگہ بنائی جاتی ہیں۔ عمارتیں۔ 4. پارک میں کئی خالی جگہ فوارے لگے ہوئے ہیں۔ اعداد۔ پڑھیے، سمجھیے اور لکھیے۔ یہاں دیے گئے جملوں کو غور سے پڑھیے۔ آسمان میں کالے کالے بادل چھا رہے ہیں۔ آبادی میں بڑھوتری کے سبب نئی بستیاں بسانے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ پہلے جملے میں کالے کالے اور دوسرے جملے میں نئی الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ جب تحریر میں کسی بات پر زور پیدا کرنا ہوتا ہے تو جملے میں ایک ہی لفظ 2 مرتبہ استعمال کیا جاتا ہے۔ اس سے نہ صرف بات میں زور پیدا ہوتا ہے بلکہ تحریر میں خوبصورتی بھی پیدا ہو جاتی ہے۔ آپ ایسے 5 الفاظ تلاش کر کے لکھیے اور انہیں جملوں میں استعمال کیجیے۔ یہاں نیچے 1 سے 5 تک خالی جگہ دی گئی ہیں۔ صفحہ نمبر 67۔ یہاں دی گئی عبارت کو پڑھیے اور خالی جگہوں کو مناسب صفت سے پر کیجیے۔
یہاں کچھ الفاظ دیے گئے ہیں اور اس کے نیچے ایک عبارت ہے جن میں کچھ خالی جگہ دی گئی ہیں۔ آپ کو جملوں کے لحاظ سے خالی جگہوں کو مناسب صفت سے پر کرنا ہے۔ ضرورت مند، پابند، سعادت مند، شاندار، سونے کا، ذہین، 90، پہلی۔ عارف بہت، خالی جگہ، لڑکا ہے، اس نے، خالی جگہ، بار میں ہی مقابلہ جاتی امتحان میں، خالی جگہ، فیصد نمبروں سے کامیابی حاصل کی ہے، اس کی، خالی جگہ، کامیابی پر اسکول سے، خالی جگہ، کا تمغہ دیا گیا ہے۔ اس میں اور بھی کئی خوبیاں ہیں۔ وہ وقت کا، خالی جگہ، ہے، وہ ایک، خالی جگہ، بیٹا اور شاگرد ہے، وہ، خالی جگہ، لوگوں کی مدد کے لیے ہمیشہ تیار رہتا ہے۔ یہاں دیے گئے جملوں کو صحیح فعل زماں کی مدد سے مکمل کیجیے۔ 1. قدرت نے انسان کو اعلیٰ درجے کا دماغ عطا، خالی جگہ، ہے۔ 2. قدیم زمانے کا انسان 2 پتھروں کی رگڑ سے آگ پیدا، خالی جگہ، تھا۔ 3. وہ دن دور نہیں جب انسان مریخ پر بھی قدم، خالی جگہ، گا۔ 4. ہمارے ملک میں مختلف قسم کے جانور پائے، خالی جگہ، ہیں۔ 5. آبی راستوں کا سفر کشتیوں سے، خالی جگہ، ہیں۔ یہاں دیے گئے الفاظ سے لاحقے الگ کر کے لکھیے۔ سبزہ زار، خالی جگہ، سبزی خور، خالی جگہ، مددگار، خالی جگہ، پناہ گاہ، خالی جگہ، فکر مند، خالی جگہ۔ یہاں بائیں جانب مختلف قسم کے پرندوں کی تصویر دی گئی ہے۔ صفحہ نمبر 68۔ مثال کے مطابق یہاں دیے گئے الفاظ کی جمع اور جمع الجمع لکھیے۔ واحد، جمع، جمع الجمع۔ مثال: خبر، اخبار، اخبارات۔ 1. رقم، خالی جگہ، خالی جگہ۔ 2. وجہ، خالی جگہ، خالی جگہ۔ 3. رکن، خالی جگہ، خالی جگہ۔ 4. حکم، خالی جگہ، خالی جگہ۔ 5. عجیب، خالی جگہ، خالی جگہ۔ مثال کے مطابق یہاں دیے گئے نیشنل پارکوں کا ان کے علاقوں سے جوڑا ملائیے۔ جم کاربیٹ نیشنل پارک، کازی رنگا نیشنل پارک، گیر نیشنل پارک، پیریار نیشنل پارک، باندی پور نیشنل پارک۔ کرناٹک، کیرلا، اتراکھنڈ، گجرات، آسام۔ آپ کی سہولت کے لیے یہاں پر کازی رنگا نیشنل پارک کو آسام سے منسوب کیا گیا ہے۔ تلاش کیجیے۔ مکاؤ بندر، لنگور اور بن مانس کے بارے میں معلومات حاصل کیجیے اور ان کے درمیان فرق کی نشاندہی کیجیے۔ برڈ سینکچوری میں کس قسم کے پرندے پائے جاتے ہیں اور ان کے بارے میں معلومات حاصل کیجیے۔ اپنے ہم جماعت ساتھیوں کے ساتھ مل کر دنیا کے کم سے کم 4 مشہور نیشنل پارکوں، ان میں پائے جانے والے جانوروں اور ان ملکوں و شہروں کے نام لکھیے جہاں یہ واقع ہیں۔ صفحہ نمبر 69۔ یہاں دیے گئے معمے میں سے جانوروں کے نام تلاش کیجیے۔ یہاں ایک ٹیبل دی گئی ہے جس میں مختلف خانوں میں کچھ حروف لکھے گئے ہیں۔ آئیے پڑھتے ہیں۔ دائیں سے بائیں جانب: ہے، لام، گاف، میم، خے، رے، گاف، واو، شین۔
اس کے آگے الف، بے، نون، واو، لام، واو، میم، رے، چھوٹی یہ. اس کے آگے تے، نون، چھوٹی ہے، رے، نون، چے، چھوٹی یہ، تے، الف. اس کے نیچے دو چشمی ہے، دال، سین، لام، گاف، چھوٹی یہ، نون، دال، الف. اس کے نیچے چھوٹی یہ، رے، گاف، چھوٹی یہ، دال، رے، چھوٹی یہ، چے، دو چشمی ہے. اس کے نیچے بے، لام، لام، چھوٹی یہ، لام، نون، گاف، واو، رے. یہاں نیچے 1 سے 10 تک خالی جگہ دی گئی ہیں. تخلیقی اظہار. اگر آپ کے گھر میں یا آس پاس کوئی پالتو جانور ہے تو اس کی عادات و اطوار کا مشاہدہ کیجیے اور اس سے متعلق اپنے خیالات کو ایک مضمون کی شکل میں لکھیے. آپ اپنے دوست کو خط لکھیے جس میں جم کاربیٹ، رنتھمبور یا گیر جنگل یا کسی نیشنل پارک کی سیر کے بارے میں بتائیے. عملی کام. اپنے استاد کے ساتھ کسی چڑیا گھر، زو کی سیر کیجیے اور وہاں موجود جانوروں کے نام لکھیے اور یہ بتائیے کہ ان کے لیے کس قسم کی سہولیات کا انتظام ہے. صفحہ نمبر 70. اپنے آس پاس اور گھریلو جانوروں کی حفاظت کے لیے آپ کیا اقدامات کرتے ہیں؟ پیراگراف لکھ کر بیان کیجیے. سبق میں جن جنگلی جانوروں کا ذکر ہوا ہے ان میں سے اپنے پسندیدہ 5 جانوروں کی تصاویر اپنی نوٹ بک میں چسپاں کیجیے. اپنے ہم جماعت ساتھیوں سے گفتگو کر کے ہر جانور کے بارے میں مختصر معلومات تحریر کیجیے. یہاں دیے گئے اقتباس کی روشنی میں جنگل ہماری زندگی میں بہت ضروری ہیں موضوع پر اپنے تاثرات کا اظہار کیجیے. زیادہ تر جانوروں کو پودوں سے غذا ملتی ہے. کچھ جانور ایسے بھی ہوتے ہیں جو دوسرے جانوروں کا شکار کر کے ان کا گوشت کھاتے ہیں، جیسے شیر، چیتا وغیرہ. چرندوں سے یہ فائدہ ہے کہ وہ جنگل کے پیڑ پودوں کو کھاتے رہتے ہیں. اگر ایسا نہ ہو تو جنگل اتنے گھنے ہو جائیں کہ ان میں روشنی، ہوا اور پانی کی کمی ہو جائے اور پیڑ پودے مر جائیں. دوسری طرف اگر درندے نہ ہوں تو چرند اتنے ہو جائیں گے کہ سارے کا سارا جنگل کھا کر ختم کر دیں گے. چڑیا جنگلوں کے لیے ضروری ہیں اس لیے کہ ان کی وجہ سے کیڑے مکوڑے کم ہوتے رہتے ہیں. وہ بیجوں کو بھی بکھیرتی ہیں اور ان کی بیٹ سے جنگل زرخیز ہوتے رہتے ہیں. غرض ہر جانور اور ہر پودا جنگل کی زندگی کے لیے اپنی اپنی جگہ پر ضروری ہے. یہ سبق یہیں پر مکمل ہوتا ہے. ابھی آپ سن رہے تھے 8ویں جماعت کے لیے سمئی درسی کتاب خیال. ساؤنڈ ریکارڈسٹ ویریندر راوت. سمئی فنکار پرویز گوہر. سمپادن ارشد احمد. ہدایت اور تخلیق کار وملیش چودھری. یہ کتاب CIET NCERT نئی دلی بھارت کے ذریعے پیش کی گئی.